کیا؟ کہ یہ آخری دور کی حدیث ہے، آخری دن کی حدیث ہے. اچھا کچھ اور سر، چیز آپ نے دیکھیں جی، میں آپ کو چیز تو ہے، ابھی میری سوال ابھی باقی ہے. دیکھیں سر، جو بات ہے نا آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہو، کسی چیز کا منع کر دیا ہو، وہ عموم کے لیے منع کر دیا ہو، مجھے ایک روایت بتا دیں ایسی. یہ آقا علیہ السلام نے اپنے لیے کہا تھا. آقا علیہ السلام نے کیوں کہا تھا؟ اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے؟ ایسا کیوں کہا تھا؟ جی وجہ پتہ ہے، کیا؟ پتہ ہے نا، بتاتا ہوں نا، وہ بھی بتاتا ہوں. اچھا ہوا پوچھ لیا، بتاؤں اب؟ مجھے جی بتائیں. بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام علالت کی حالت میں چھڑی لے کے داخل ہوئے مسجد نبی میں، صحابی کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، بالکل میں نے صحابہ نے پڑھا ہے پہلی جی، دفعہ پڑھا ہے جی جی پڑھا آپ نے؟ جی جی پڑھا ہے اچھا، جی. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اجمی اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، اسی لیے میں ان کو جاہل کہہ رہا ہوں. یہ جہالت تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت انس نے اس کی وجہ بتائی ہے، حضرت انس بن مالک نے. حضرت انس بن مالک نے جامع ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت انس بن مالک نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو کبھی بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ صحابی ان کے لیے کھڑے ہوں، اس لیے صحابی کبھی بھی ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے. اور یہ واقعہ جب ہوا، جب آخری دن کا، جب یہ والا جو حدیث سنا رہا ہوں پچھلی، جب لوگ کھڑے ہو گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس لیے ان کو منع کیا تھا. حالانکہ صحابی اس لیے کھڑے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ چونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ناساز تھی، تو صحابہ کرام ان کی طبیعت کی وجہ سے کہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی، آگے بڑھیں. نبی علیہ السلام نے اس لیے ان کو بٹھایا تھا کہ کوئی نہ کھڑا ہو، ورنہ تو صحابی کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کے لیے. اب جی آپ کے بات کسی ہوگی. بزرگ کی تعظیم یا ماں باپ کی تعظیم میرے نبی کی تعظیم سے بھی اوپر ہو گئی ہے. صحابی نبی علیہ السلام کی تعظیم میں نہیں کبھی کھڑے ہو رہے، اور ہم یہاں پہ پاکستانی بابے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. بات ایسے تو ہوگی نہ جی کریں آپ نا. کی. جی نہیں، میری بالکل نہیں بات سر، ایسے نہیں کر رہے. اب جی دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے فعلی حدیث، قولی حدیث. اب اس میں سب سے بنیادی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے. یہ قولی بھی اب ہے، یہ فعلی. حضرت انس سے قولی ہو گئی ہے، فعلی ہو گئی ہے، اور میں نے جو آخری حدیث سنائی وہ فعلی ہو گئی، قولی ہو گئی. ٹھیک ہے، فعلی حدیث حضرت انس سے میں نے ثابت کر دی ہے. استدلال آپ نے کسی بھی موقع نس نہیں ہلنے دینی. یہاں پہ میں نے نس دونوں کی پکڑی ہے، اور دونوں سے استدلال میں نے نہیں کیا، صحابی نے کیا. ٹھیک ہے، آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی جی. یعنی کہ آپ نے آقا علیہ السلام کی اس بات سے یہ بات ثابت کر دی ہے بقول آپ کے کہ جو آپ نے دلائل دی ہیں، اس کا مطلب یہ بقول ہے میرے کہ نہیں تھے، بقول انس بن مالک کے. جی اچھا، اب آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگ ہو یا کوئی بھی آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی بھی عزت نہیں ہے. تو لہٰذا چونکہ یہ بات ہے کہ تو اس کا استدلال استخراج اس بات پہ آپ نے کر دیا کہ اب ہمیں بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. یہی بات ہے. نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں نے استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اگر کسی جگہ نبی علیہ السلام نس بٹھا رہے ہیں نا، تو وہ جی نس اب ہل نہیں سکتی. یہ اب نس کا اب مطلب اب سمجھیں. یہاں پہ ایک بڑا نقطہ ہے، اب لوگ بھی بات سن رہے حرام ہیں، حلال سب کو کی ہو پتا گئی ہے ہے. بیٹا. اب علی جی صاحب جی، بات حرام حلال کی ہو گئی ہے. اب سمجھ لیں کہ یہ جو حضور کا عمل ہے، یہ مستحب ہے، فرض ہے یا واجب ہے؟ یہ مجھے بتائیں، میں آگے بات کو ختم کرتا ہوں جی. نبی کا عمل نہ مستحب ہوتا ہے نہ فرض نہ ماجب. نبی علیہ السلام کا جو عمل ہوتا ہے وہ حد ہوتا ہے. جب حکم امر کے سیغے میں پوری امت تک عمومی طور پہ ارشاد ہو جائے، تو یہ مستحب کی باتیں اور وہ ہیں جو کہ الاؤ ہیں مسلمانوں کو، مگر نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. بس خاموشی کا اظہار ہے نبی السلام کا. ٹھیک ہے، اور میں یہ یہ بات مستحب. دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہم اور نے سمجھیں، نبی پاک نبی علیہ ہم نے السلام نے نبی حکم پاک دیا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ حکم کے مطابق میں مستحب کروں یا فرض کر دوں. کیا ہو گیا آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ ہمیں حکم دے دیا، اس کے بعد کون سے درجہ نکال رہے ہیں حکم کے آپ؟ بالکل احکام کے درجات ہیں. ٹھیک ہے، احکام کتنے قسم کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم یا آقا علیہ السلام سے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ کتنے اقسام کی ہیں؟ اگر یہ آقا اگر علیہ السلام کوئی کا عمل مستحب کے درجے پر ہے تو آپ دلیل فرض کی کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ اس پہ کراس کر رہے ہیں. اس بات کو بھی اب تو دیکھنا بتاتا ہے نا. ہوں نا، اور پوچھ لینا، جی بتائیں مت پوچھیں. اگر کسی جی احکام کی ضد میں کوئی اور حکم نہ ہو تو آپ اس کو اس پہ علت ٹھہرائیں گے. کوئی اور مسئلہ نہیں. اب حجت تمام ہو گئی ہے. اس کے خلاف کوئی حکم آتا ہے تو مجھے دے دیں نبی اسلام سے. نبی اسلام نے کہیں حکم دیا کہ کھڑے نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو آقا علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اے لوگو، اتنی بڑی بات جو تھی کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا کہ اے لوگو تم کسی کے لیے بھی کھڑے نہ ہو. پھر اس بات کو اگر دیکھ لیں، وہاں پہ کنڈیشن کیا تھی کہ آقا علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور جو جی ہاں، کفار تھے ان کے جی ہاں، سردار بے کون تھے جن کنڈیشن کے ہے لیے نا. منع اس میں کیا ہے؟ حدیث میں کنڈیشن ہے. حدیث میں کوئی چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا.
अच्छा, क्योंकि सहाबा करام तो खुद खड़े होते थे आका अलैहिस्सलाम के लिए, सहाबा करام तो आपके हाथ पे बोसा देते थे, वजू का पानी पीते थे, ये भी चीजें थी, ये भी अदब में है, तो खड़ा होना ये भी वुजू अदब का में है। पानी पीने के लिए खड़ा क्यों किया आपने साहबी को? पढ़ा आपने, ये खुद अपने ज़हन में आपने नहीं, खड़ा किया? मुझे मैं अदब की बात कर रहा हूँ, खड़ा होने के छोड़ दें, आपने खड़ा होने का। अदब में वुजू का पानी पिलवाया है, ये खड़ा किधर किया आपने अपने ज़हन में? अच्छा सर, आका अलैहिस्सलाम ने पैंट शर्ट तो नहीं पहनी, ना ही अब हुक्म आप दिया ना, है, आप क्यों पहनते हैं? एक मिनट, अब पैंट शर्ट पहनना ज्यादा बुरा काम हो जाएगा कि अदब में खड़ा होना ज्यादा बुरा काम हो जाएगा? इस तरह तो ये अब भी पैंट बात शर्ट के निकलती है, खिलाफ हुक्म आएगा तो पैंट शर्ट भी उतना ही बुरा काम हो जाएगा जितना खड़ा होना बुरा हो क्योंकि जाएगा। आप हुक्म लिबास के निकालें बारे में पैंट तो शर्ट के आका खिलाफ। अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में एक निशानी ऐसी होगी कि लोग ऐसा लिबास पहनेंगे जिनमें से उनके अज़ाए खास नुमायां होंगे, ठीक है? तो अल्लाह ये ताला की बताएं, लानत होगी उन पर। अच्छा, अब ये लिखा अच्छा कहाँ नहीं पे है, मैं नहीं, लिंक में भेज देता हूँ। रुक जाए, अल्लाह की लानत होगी उन पर, खुद जबरदस्ती आपने हदीस में डाल दिया, ठीक है? जी, ये गेमें मैं पुरानी बाबों से सोच समझ चुका हूं, फिक्र नहीं करें। अच्छा, कुर्बे आपकी मान ली क़यामत वाले, निकाल दी। और सुने तो अच्छा, सही ना बात, अब जी मेरी जी बारी ना। जी जी, कुर्बे क़यामत पे अपना सतर अयां करने वाले लिबास पहने जाएंगे, ठीक है? समझिए, आप मुझे वो हुक्म दिखाएं कि पैंट शर्ट नहीं पहननी आपने। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, अब मुझे ये बात बताएं कि जो मैंने ये हदीस पाक बयान किया कि कुर्बे क़यामत के नजदीक इस तरह से लोग लिबास पहनेंगे, ठीक है, और क्या ये बात अच्छी है? सिर्फ ये बता दें, क्या ये ये बात बताएं, अच्छी ये है? क्या बात अच्छी है कि सलवार कमीज को सवाब समझ के पहना जाए? ये क्या बात अच्छी है? जाहिर बात है, बाहया लिबास है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। तो और जो जो नबी जिस सलाम लिबास से को जो, लिबास साबित नहीं हो रहा वो तो बिदत में आना चाहिए। सवाब समझ के नहीं आपने नया लिबास डाल दिया उसमें। नहीं, बिद्दत में तो उस तरह नहीं आएगा, ये तो बिद्दत वो नहीं क्यों? बनेगा। बिद्दत तो फिर ये बिदत ही मोबाइल आएगा। इस्तेमाल करना है, बिद्दत है, बात और तरफ निकल जाएगी। आप मेरा सवाब के एक लिए क्वेश्चन मोबाइल है, इस्तेमाल कर रहे हैं? आप देखें ना, बिद्दत तो फिर बहुत सारी चीजें हो आप ये जाएंगी जो बताएं, आका इस्लाम सवाब के के लिए बोलने में। सलवार कमीज पहनते हैं ना आप? हम हुक्म के लिए, हुक्म है अल्लाह का कि बाहया लिबास पहने, ठीक है? अब आप तो अब मुझे आपने दो बातें हैं, आपने ये मेरी शर्ट बात को सुनिए, बेहया कैसे कर दिया है? ये बताइए, मैंने शर्ट मैं पहनी, बताता हूँ ना बेहया जी। कैसे हो? मैंने जी, कंपैरिजन किया है, एक आपका वालिद आ रहा है, आप उसके अदब के लिए खड़े हो जाएं, ये बात ज्यादा बुरी है कि पैंट शर्ट पहना बुरा है? ये बताएं। बाप के लिए खड़े हो जाए बुरा है क्योंकि उसके खिलाफ हुक्म है। क्योंकि उसके खिलाफ हुक्म है। अब जी, मुझे एक बात बताएं, जो बाप का डेजिग्नेशन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया वो क्या है? अदब। अब बात को समझिएगा, मैं बात को जाना नहीं चाहता, वो क्या है? अदब, माँ का बाप का अदब। ये और ये जबरदस्ती नस्ल, बात है। रुके रुके रुके, ये कुरान पे नाम क्यों डालते हैं आप? इतना कैजुअल क्यों कुरान के बारे में? माँ क्योंकि बाप के कुरान ऊपर की, एहसान करने की आयत है, ठीक है? जी, ये जबरदस्ती में अदब की आयतें न डाले। मैं भी चाहता हूँ माँ बाप का अदब हुआ करे, फिक्र ना करें। मैं खाली खड़ा होने, अदब में खड़ा होने वाली बात के खिलाफ हूँ, अगर अदब हम के अदब खिलाफ को नहीं। निकाल देंगे तो बदतमीजी शुरू है, अगर हम अदब को निकाल देंगे तो बदतमीजी शुरू है, आसान कहाँ पे सर आ आप गया? ना ट्रेन हुए हुए हैं, सुन लें, अब आप ट्रेन हुए हुए हैं कि कोई बैठा रहे तो बेअदब है, ठीक है? साहबी नहीं ऐसे नहीं ट्रेन नहीं हुए थे, ये पाकिस्तान से नहीं, निकले, मैं इस्लाम बताता में हूँ, दाखिल हुए, सहाबा बस। किराम ने अदब अदब के लिए वो कमाल हासिल किए हैं कि अगर वो बातें हुई तो लंबी हो जानी। मुझे एक बात बताएं जो मैं पूछ रहा हूँ, आपने लेफ्ट राइट नहीं होना सर, प्लीज प्लीज, ये मेरी बात समझे। मैंने, मैं, आप पैंट शर्ट पे जी, आ गए हैं खड़े होने से, मैं लेफ्ट राइट हो रहा हूँ? मैं अब लंबी बातों की तरफ नहीं जा रहा, मैं इसी बात पे आऊंगा कि वालिदैन के आदाब जो है कुरान और हदीस से साबित है कि नहीं? हकूक वालिदैन के बारे में जो आदाब हैं, आदाब का एक चैप्टर है कि नहीं? ये बताएं। आप ये बताएं, मैं 10 खड़ा मिनट होने को मांग के छोड़ आधा दिया है, घंटा लेना बेअदबी है या बदतमीजी है? 10 मिनट मांग के आधा घंटा ले लेना, ये बताएं, अदब में आता है बेअदबी में आता है? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें फिर मैं आपका देता हूँ। पहले एक बात अभी आगे, पेंडिंग है, जी, मुझे ये क्या क्या चीज बताएं है? कि वालिदैन के आदाब भी कुछ होते हैं कि नहीं? नमाज वही पढ़ने होते के हैं जो आदाब अल्लाह और हैं, उसका खाना रसूल खाने के बताता आदाब है, हैं, बस वो होते हैं। जो खाना खाने अल्लाह के और आदाब उसका हैं। रसूल बताता है अली साहब, सिर्फ वो अदब है, बाकी सब बेअदबी है, ठीक है? बस मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वालिदैन के आदाब के बारे में कुछ बताया कि नहीं बताया? ये बताएं। बताया है ना, खड़े ना होना उनके लिए, बस ये बताया नहीं, है। मैं खड़े होने की बात नहीं कर रहा, मैं खड़े होने की नहीं, मुझे ये बताएं आदाब के बारे में है कि नहीं कुछ? है कुछ है, उनसे शाइस्ता बात अब की जाए, उनसे नरमी अब से स्टेप बात बाय की स्टेप, जाए। जी जी, जैसा रहम अब उन्होंने स्टेप हम पे देखते हैं, किया, हम उन पे रहम करें, ये अदब बताया हुआ है। अब स्टेप बाय स्टेप आप मेरी बात का जवाब देंगे प्लीज, ताकि बात उलझे ना, हमारा मतलब उलझाना नहीं है। अब देखें, आपने कह दिया अभी कि सर है, अदब है, डेफिनेटली अदब, खाने पीने के आदाब हैं, उठने बैठने के बात करने के आदाब हैं, छोटे बड़े के आदाब, मतलब हर चीजें हैं, एक रिस्पेक्ट मैनर्स जिसको हम कहते हैं, अली अली तरीकाकार अली है हर एक बात चीज बताएं, आपके उस दिमाग की का। उस नस में पहुंचो। अभी मैं इस वक्त बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपकी बेदबी तो नहीं कर रहा हूं? नहीं जी, तो बाप से बात करते हुए कैसे मेरी बेदबी बात, कैसे हो जाएगी अगर मैं बैठ के बात करूंगा तो? नहीं नहीं नहीं, मैं बात का तसलसल ना तोड़ें, बस यानी आप ये बात मानते हैं ना कि वालिदैन के आदाब जो है ये हैं?
جی مانتا ہوں جی، ماں باپ کے آداب ضروری ہیں. بہت شکریہ آپ کا، اتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں. صرف ایک بات رہ گئی. اب آپ نے کہہ دیا کہ آداب ہیں والدین کے. اب ایک بات مجھے بتا دیں، کسی کی رسپیکٹ کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے، اب آپ نے کہنا ہے کہ یہ بھی قرآن پاک کی آیت نکالو، میں وہ بھی نکال کے آپ کو حوالے اس طرح وہ بھی نہ بولیں آپ، وہ بھی نہ بولیں، پہلی والی نہیں نکالی آپ نے. میں وہی آ رہا ہوں، ادھر میری بات کو سمجھے گا پلیز. اب مجھے یہ بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم رات کو جب قیام کرو تو اللہ کے لیے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. یعنی قیام کا مطلب کھڑا ہونا ہے. ثابت ہوا، سنیے گا ثابت ہوا کہ آداب کے کئی طریقے ہیں. رسپیکٹ سے بات کرنا بھی ادب ہے، بیٹھ کے بات سننا بھی ادب ہے، کھڑے ہو کے بات سننا بھی ادب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی جب متولیوں کے لیے یا خانہ کعبہ کے آداب کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ تم مقدس مہینوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرو. مفہوم بتا رہا ہوں. تو ثابت ہوا ادب میں اس کا مطلب ہے نماز پڑھو. جی نماز پڑھو. اچھا، اس سے یہ بات، اب بات پوائنٹ کو سمجھنا جی. اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پہلی بات آپ مان چکے ہیں کہ آداب ہوتے ہیں ماں باپ کے. کامن چیز ہے، بہت سمپل ہے، یہ سب کو پتا ہے. دوسری بات میں قرآن کریم سے ثابت کر رہا ہوں کہ کھڑا ہونا اللہ کے لیے، قیام کرنا، اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب کے مطلب احترام میں اللہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، قیام کیا کرو. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ہے. علی آپ کیا کرنا کوشش کر رہے ہیں؟ ادب میں کھڑا کرانا چاہ رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ میری بات سنیں. میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ادب کا یہ ایک ایلیمنٹ ہے، ایک ایکشن ہے صرف ادب کا، رسپیکٹ کا، کہ آپ کھڑے ہو جائیں کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے. اب سنیے گا، جو ادب ہے، ادب کے کئی طریقے ہیں. آپ اخلاق سے بات کریں، آپ بیٹھ کے سن لیں جس طرح آپ تمیز سے بات کر رہے ہیں. لیکن جو ادب ہے، ادب کا یہ ایک ایکشن ہے، ایلیمنٹ ہے کہ کھڑا ہو جانا رسپیکٹ کے لیے. اللہ فرماتا ہے میری رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پہلے ابھی والدین کی طرف نہیں آ رہا، پہلے یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کھڑا ہونا ادب میں سے ہے. کچھ کوئی ایسا ایکشن ہے وہ کہ کھڑا ہونا، یہ بھی ادب کا ہی حصہ ہے، یہ ادب سے باہر نہیں ہے. جس طرح کے بات ادب سے کرنی، ابھی میں آپ کے سامنے بدتمیزی شروع کر دوں تو آپ کو بہت برا لگے گا کہ یار یہ تو بندہ اخلاقیات سے گر گیا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، ٹھیک ہے، قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، مقدس مہینوں میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑا ہونا بھی ادب ہے. اب آگے چلیں گے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ کھڑا ہونا ادب ہے؟ کھڑے ہونے کے کئی طریقے ہیں اللہ کے لیے کھڑا ہونا. یہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑوں کے لیے کھڑا ہو یا نہ ہو، ادب کا ایک ایلیمنٹ ہے. منع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حکم نہیں لگانا چاہیے. آپ نے حکم لگایا اور بڑی عجیب بات ہے، اگر جب کسی چیز پہ حکم لگایا آپ جاتا یہ ہے بتائیں علی بہت ہوگی باتیں. آپ یہ بتائیں حدیث کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ والی حدیث کو کہ بڑوں کے لیے مت کھڑا ہونا. کرائٹیریا میں بیان ہوئی ہے کیونکہ کفار کے جو سردار تھے ان کی حرکتیں اور کرتوتیں ایسی تھیں، غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے تھے وہ لوگ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار تم ان کے. علی آپ کس شہر کے ہیں؟ علی آپ کس شہر کے ہیں؟ میں چیچا ودنی کا ہوں. اب اس حدیث کا سن لینا، میں آپ نہ بتائیں، میں بتاؤں گا حدیث کیا ہے. صحابہ سے حدیث مسجد نبوی کے اندر ارشاد ہوئی ہے، کفار کے ساتھ نہیں ہوئی. اپنی طرف سے نہ کہانیاں سنائیں ہمیں. ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد حد نہ کراس کریں. چیچا وطنی میں 2 نمبری چل رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کے نام شروع کر دیں گے ہم. ہر پاکستانی مولوی نے 2 نمبری کی، اپنے چھوٹوں کو کھڑا کیا ہے. چھوٹوں کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ؟ چھوٹوں کا ادب نہیں ہے اسلام میں. میں بتاتا ہوں کچھ شرم حیا کریں آپ. ایک حد ہوتی ہے اسلام کے اوپر نا. آپ کو نا اسلام سمجھ نہیں آیا یا پھر آپ سمجھنا چاہ نہیں رہے. جی یہ پورا پاکستان تباہ کیا ہوا آپ لوگوں نے، صرف اس لیے کہ کیونکہ آپ نے زبردستی جھوٹی آیتیں سٹاک سنانے شروع کر دی ہیں کہ بڑا ماں باپ کی ادب میں کندھے جھکا کے کھڑے ہو جو آیتیں پڑھی ہیں آپ نے. کچھ شرم حیا کریں آپ. میں نے سمجھا تھا کوئی علمی اور عقلی بات کریں گے آپ. جی